سنیے امرتا پریتم کا افسانہ ترشول۔ سنیل کی ماں نے سنیل کی شادی کے لیے خطوں کی صورت میں جتنے پیغام آئے تھے اور جن 5 خطوط کے ساتھ 5 لڑکیوں کی تصاویر بھی موصول ہوئی تھیں، وہ سب سنیل کے سامنے رکھ دیے۔ جب سنیل نے سرسری طور پر وہ خطوط پڑھ لیے اور تصاویر دیکھ لیں تو ماں نے معنی طلب نگاہوں سے سنیل کی طرف دیکھا۔ سنیل حسب معمول اسی طرح خالی خالی نظروں سے سامنے کی دیوار کو گھور رہا تھا جیسا کہ ان خطوط اور تصاویر کے آنے سے پہلے گھورا کرتا تھا۔ ماں نے 5 میں سے ایک تصویر والی لڑکی اپنے من میں چن رکھی تھی، پر وہ سنیل کے چناؤ کی راہ میں نہیں آنا چاہتی تھی، لہذا چپ رہی تھی۔ لیکن جب سنیل نے کسی کے بارے میں بھی دلچسپی نہیں دکھائی تو ماں نے اپنی پسند والی لڑکی کی تصویر بقیہ تصاویر سے الگ کر کے سامنے رکھ دی۔ سنیل نے تصویر کے بجائے ماں کی اور دیکھا اور کہا، میں اپنی ذات برادری کی پابندیاں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ ان میں سے کسی کے ماں باپ بھی مجھے ذاتی طور پر اپنی لڑکی سے باتیں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں کسی بھی لڑکی کے لیے ہاں کرنے سے پہلے اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، لہذا جس لڑکی کے ماں باپ میری شرط مان لیں میں صرف اسی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، وہ خواہ ان تصویروں میں سے ہو یا کوئی اور۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ماں نے اپنی پسند کی لڑکی کے ماں باپ سے سنیل کی یہ شرط منوا لی، لیکن یہ شرط منوا کر ماں خوش نہیں تھی، کیونکہ دوسری طرف سے شرط کی طرح نہ سہی مگر صاف صاف الفاظ میں کہا گیا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، اگر رشتہ منظور ہوا تو وہ کسی قسم کا جہیز شامل نہیں کریں گے، اور ماں جو اس لڑکی کے لیے اتنی بے چین تھی یہ سن کر اداس ہو گئی تھی۔ مگر سنیل کی آنکھیں جو پورے 2 سال سے اپنے کمرے کی دیوار کی اور خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہتی تھیں، اسے دیوار پر جیسے کوئی پرچھائی سی ہلتی محسوس ہوتی ہو۔ جب ملاقات کا وقت آن پہنچا تو لڑکی والوں کے گھر میں ہی پچھواڑے کی طرف ایک کچا کوٹھا تھا جو ناریل کے پیڑوں میں چھپا تھا اور جسے برادری کی آنکھوں سے بچا کر جھاڑ پونچھ دیا گیا تھا۔ کچے کوٹھے کی دیوار میں سامان رکھنے کی غرض سے لکڑی کا ایک تختہ چنا تھا، وہی صاف کر کے لڑکی کے بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی، جبکہ سنیل کے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی کا خاص طور پر انتظام تھا۔ سنیل جانتا تھا کہ اس حالت میں اسے گھر کے اگلے دروازے کی اور سے سواگت نہیں ملے گا، لہذا اسے پچھواڑے کی طرف سے لے جایا گیا۔ مگر ملاقات کی گھڑی اسے جو بات غلط سی لگی وہ یہ کہ وہ ماں سے لڑکی کا نام پوچھنا بھول گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی جو اپنے آپ میں سمٹی بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے نمسکار کیا۔ گھبراہٹ کے مارے سنیل کے منہ سے نکلا، بیٹھیے دیوی، جو بھی آپ کا نام ہے۔ لڑکی نے ایک نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا، لیکن سنیل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ کرسی کی طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کچھ سکڑی سی دیوار سے ٹیک لگائے تختے پر بیٹھ گئی۔ اگلی چپ کو لڑکے نے توڑنا تھا، اس لیے چپ کچھ لمبی ہو گئی تو اس نے پھر سنیل کی اور دیکھا اور حیران ہوئی کہ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ آج سویرے ماں نے ایک رنگین کنارے والی دھوتی اسے خاص روپ سے پہنائی تھی، کیسر کی اپٹن سے اسے نہانے اور بننے سنورنے کے لیے کہا تھا، آنکھوں کا کاجل بھی خاص طریقے سے ڈلوایا گیا تھا اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں بھی۔ اسے جیسے شروع ہی سے احساس تھا کہ آج اس کا ناک نقشہ ترازو پر رکھا جائے گا، لیکن وہ حیران تھی کہ بیاہ کا فیصلہ کرنے والا جو خاص شرط رکھ کر آیا تھا وہ ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ سنیل کرسی پر ایسے بیٹھا تھا جیسے اپنے ہی خیالوں کی دھن میں لپٹا ہوا ہو، پھر جیسے سورج کی دھوپ اچانک کسی گہری دھن کو چیر دیتی ہے۔ سنیل کی آواز چمک اٹھی، میں کوئی شیوا جی نہیں ہوں، لیکن ایک ترشول ہے جو عمر بھر میرے ہاتھ میں رہے گا۔ لڑکی چونک کر سنیل کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگی۔ سنیل بھی اس لمحے اپنے ہاتھوں کی اور دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، جسے بھی میرے ساتھ عمر بتانی ہے اسے میرے ساتھ وہ ترشول بھی اٹھانا پڑے گا۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا، اسی لیے ملنے کی شرط رکھی تھی۔ لڑکی جو اب تک سکڑی بیٹھی تھی اسے لگا جیسے اس کے بدن کا تناؤ کم ہو رہا ہے۔ اس کی جھجک بھری شرم و حیا اب اس کے گرد اس کی دھوتی کے کسے ہوئے پلو جیسی نہیں تھی۔ وہ سنیل کے چہرے کی اور دیکھنے لگی۔
سنیل کی آنکھیں نہ لڑکی کو تک رہی تھیں اور نہ سامنے کی دیوار کو. وہ تو جیسے دیوار کے پار دور تک پھیلے کسی سنسان ویرانے میں گھور رہی تھی. اس نے کہا، جیسے کسی پہاڑ کی چڑھائی چڑھتے وقت ارد گرد کے کھڈے اور گہرے ہو جاتے ہیں، اسی طرح میں جب بچپن سے گزر کر جوانی کی چڑھائی چڑھنے لگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دائیں بائیں کے کھڈے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. میں روز سپنے میں ڈرتا تھا کہ ابھی کسی پہاڑ کے پتھر پر سے میرا پیر پھسل جائے گا اور میں گہرے کھڈ میں جا گروں گا. ایویں کر رہا تھا جب گھر میں ماں نے میرے بیاہ کی بات چلائی. نہ جانے اس بات میں کیا راز تھا کہ مجھے رات کے وقت ایک خوف سا لگنے لگا تھا. مجھے آئے دن سپنا آتا کہ میرا بیاہ ہو چکا ہے اور میری بیوی میرے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہی ہے. تب مجھے اچانک خیال آتا کہ میں اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڈ میں دھکیل دوں گا، یا یہ کہ میں ابھی دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں. سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں پڑا ہوا کاجل گہرے سیاہ بادلوں کی طرح اس کی آنکھوں میں پھیل گیا ہے. لیکن سنیل کا دھیان لڑکی کی طرف نہیں تھا. وہ اپنے دھیان میں کھویا کہے جا رہا تھا. مجھے اپنے آپ سے اتنا ڈر لگنے لگا کہ میں گھبرا کر پہلے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا، پھر ایک درگاہ پر جہاں ایک دن ایک مسلمان فقیر نے مجھے بتلایا کہ مجھ پر کسی روح کا سایہ ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ میری سوتیلی ماں کی بھٹکی ہوئی روح کا اثر ہے جو میرے باپ سے بدلہ لینا چاہتی ہے تاکہ اس کی نسل میں کسی کا گھرانہ آباد نہ ہو. تب تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے والد کی کوئی پہلی بیوی بھی تھی جسے اس نے چھوڑ دیا تھا. یہ بات میں نے پہلی بار اس مسلمان فقیر سے سنی. گھر آ کر پہلے ماں سے پوچھا، پھر سیدھے منہ باپ سے بھی. معلوم ہوا کہ یہ بات سچ تھی. میرے باپ نے میری پہلی بیوی کو 2 بچوں سمیت چھوڑ دیا تھا. وہ عورت اور بچے اب کہاں تھے میرے والد مجھے کچھ نہ بتا سکے. میں نے اس درگاہ پر جا کر پھر سے اس فقیر کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن پھر وہاں نہیں ملا. کسی نے ایک مہا پنڈت کی خبر دی. میں اس کے پاس گیا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا کہ تمہاری سوتیلی ماں اب زندہ نہیں ہے، تبھی وہ بھٹکتی روح بن کر تمہیں پریشان کر رہی ہے. اس کی موت پر رسم کے مطابق اس کا کریا کرم نہیں ہوا ہوگا، اسی لیے اس کی آتما بھٹک رہی ہے. تم ہریدوار جا کر اس کے نام پر طریقے کے مطابق اس کا کریا کرم کرو. میں نے گھر میں وہ بات ماں کو بھی نہیں بتلائی، والد کو بھی نہیں، اور ہریدوار جا کر اس کے نام پر دان بھی کیا، کریا کرم بھی. لیکن کچھ دن بعد میرے نام پر ایک چٹھی آئی جو میری سوتیلی بہن کی لکھی ہوئی تھی کہ اب ماں بھی نہیں رہی، میرا بھائی پہلے ہی مر گیا تھا، میں اکیلی ہوں، اب تمہارے سوا میرا اور کوئی نہیں. آخر میں تمہاری بہن ہوں، تم مجھ سے ملتے کیوں نہیں؟ وہ پنڈت جس نے کریا کرم کروانے کے لیے کہا تھا کہنے لگا، تمہاری بہن کی یہ چٹھی ضرور اسی کریا کرم کا اثر ہے. تمہاری سوتیلی ماں کی بھٹکتی روح نے ضرور اسے ترغیب دی ہوگی کہ وہ تمہیں چٹھی لکھے. میں اپنے ماں باپ سے چوری چھپے اس چٹھی پر لکھے ہوئے پتے پر گیا اور اپنی بہن کو ڈھونڈ نکالا. وہ مجھے گلے لگا کر بہت روئی. اسی نے مجھے بتایا کہ اپنی ماں کی موت کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر آئی تھی، لیکن باپ نے اسے سہارا نہیں دیا. میری ماں نے بھی صبح کی آئی ہوئی لڑکی کو صرف کھانا کھلا کر کہہ دیا کہ اب وہ جا سکتی ہے. میری وہ بہن عمر میں مجھ سے بہت بڑی ہے. جوں توں کر کے غریب ماموں نے اس کا بیاہ کر دیا تھا. اس کا خاوند اچھا آدمی ہے، اسی لیے اس کا گھر بس گیا ہے. اسے صرف ایک دکھ تھا کہ اس کے زندہ باپ نے کبھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا، اور پھر اسے ایک سپنا بار بار آنے لگا جس میں اسے اپنے مرے ہوئے بھائی کی شکل دکھائی دیتی. اسی بھائی کی جدائی تھی جس نے اسے مجھے چٹھی لکھوائی تھی. سنیل جب یہ سب کچھ بتلا رہا تھا تو اس کے سامنے تخت پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو لگا کہ اس کی آنکھوں کا کاجل جو گہرے بادلوں کی طرح اس کی آنکھوں میں پھیل گیا تھا، اب ان بادلوں میں سے کچھ روشنی دکھائی دینے لگی ہے. وہ ہنکارے بھرتی ہوئی تخت کچھ آگے سرک کر سنیل کی کرسی کے قریب ہو گئی. سنیل کہہ رہا تھا، مجھے اس دن کا نہیں پتا کہ کب وہ بہن اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی. ہمارے نہیں، اپنے گھر آئی تھی، اور کسی نے بھی اس کا رشتہ نہیں نبھایا تھا. مگر جس دن مجھے اس بات کا پتہ لگا، میرے گھر سے میرا اپنا رشتہ بھی ٹوٹ گیا. اب میرا رشتہ صرف اس بہن سے ہے اور کسی سے نہیں. میں ابھی ماں باپ کے گھر میں رہتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ رہنے کی رسموں کو دیر تک نہیں نبھا سکوں گا.
انہیں بالکل معلوم نہیں کہ میں دفتر کی چھٹیوں کے دوران باہر جاتا ہوں تو کہاں جاتا ہوں۔ میں اپنی بہن کے ہاں جا کر کئی دن رہتا ہوں۔ میری تنخواہ کا کچھ حصہ ہر مہینے میری بہن کے پاس جاتا ہے۔ وہ سکھی ہے لیکن وہ لوگ بہت غریب ہیں۔ سنیل کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے گرد جو کنارے والی دھوتی تھی، لڑکی کو لگا کہ اس کنارے کا رنگ ساری دھوتی پر پھیلتا جا رہا ہے۔ اسے لگا کہ اس کے من کے بھید کا اثر جو آج تک اس نے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں بانٹا تھا، وہ آج ایک اجنبی لڑکی سے بانٹنے آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیدھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھیں۔ سنیل نے کہا، یہی ترشول ہے۔ درگاہ والے پیر کے مطابق میری بھیانک بے چینی اس لیے تھی کہ مجھ پر ایک بھٹکتی روح کی پکڑ ہے، اور میری اس بہن کے مطابق یہ اس کے مرے ہوئے بھائی کی روح تھی جس نے میری صورت میں دوبارہ جنم لیا ہے، اور میرے مطابق یہ میرے باپ کا پاپ ہے جس نے پچھتاوے کی صورت میں اس کے اپنے گھر میں جنم لیا ہے۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے اچانک تختے سے اٹھ کر سنیل کے پیر چھو لیے اور سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے منہ سے بہت دھیرے مگر ٹھوس الفاظ میں نکلا، میں یہ ترشول اٹھا سکتی ہوں۔ سنیل کتنی ہی دیر تک چپ چاپ اس لڑکی کی اور دیکھتا رہا، پھر بولا، دیکھو میں نے ابھی تک تمہارا نام بھی نہیں پوچھا۔ میرا نام پاروتی ہے۔ لڑکی دھیرے سے ہنس پڑی اور بولی، آج تک کچھ اور نام تھا، آج سے میرا نام پاروتی ہے۔